میں ہوں عبید قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ رمضان خان صاحب کے ایڈوائزر ٹو جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی ایم این اے عامر محمود کیانی مقرر ہونے پر ڈیرہ خان میر خان لوئی بھیر میں تقریب منعقد ہوئی۔ رمضان خان صاحب کو گلدستے پیش کیے گئے۔ مبارکباد دینے والوں میں راجہ شاہد ظفر صاحب، راجہ ابراہیم ظفر صاحب، راجہ محمد نوید صاحب، وقاص ستی صاحب، خلیق راجہ صاحب، یو سی 16 شیر دمیال سے راجہ نوید صاحب، راجہ اسد صاحب، راجہ قمر صاحب، راجہ تنویر صاحب، راجہ رضوان صاحب، راجہ دانش صاحب، ملک نوید صاحب، ملک جنید بصیرت صاحب، گلفراز مغل صاحب، حاجی عبد المجید صاحب، راجہ مامون صاحب، یوتھ رہنما چودھری ارسلان شامل تھے۔ خبرنامہ ٹی وی سے رمضان خان صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے این اے عامر محمود کیانی صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ میرا نام رمضان خان ہے اور میں رکن ہوں پاکستان تحریک انصاف کا، اور ابھی مجھے نئی ذمہ داری دی ہے ایڈوائزر ٹو جنرل سیکرٹری فار یوتھ شمالی پنجاب۔ میں سب سے پہلے خبرنامہ ٹی وی کا انتہائی مشکور ہوں کہ وہ یہاں پہ آئے، اور اس کے بعد میں اپنی پارٹی قیادت پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا انتہائی مشکور و ممنون عامر محمود کیانی جو ہیں سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ ذمہ داری دی ہے، اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ورکروں کو اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام قائدین کو یہ اعتماد دلانا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف میں ایز اے ورکر تمام ورکروں کا خیال رکھوں گا، اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کو مضبوط بنانے کی کوشش کروں گا اور اپنی ذمہ داری کو بھرپور نبھاؤں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف جیسے کہ NA60 میں ہم بھرپور ترقیاتی کام جو ہیں وہ جاری ہیں۔ شیخ راشد شفیق صاحب کے زیر نگرانی ان کے فنڈ ہیں، ان کے جو ہیں ذاتی فنڈ سے NA60 میں ہم کام کر رہے ہیں، اور اپنی یونین کونسل جہاں میری رہائش ہیں، جہاں سے میں الیکشن لڑا ہوں، وہاں پہ الحمدللہ ہم نے 2.5 کروڑ روپے کا کام کروایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ باقی تمام کام جو ہیں وہ جاری ہیں، واٹر سپلائی لائن کا کام جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہمیں نیا فنڈ ملا ہے 1 کروڑ 30 لاکھ روپے کا، انشاءاللہ اس کی اسکیمیں دی ہیں۔ جلد ٹینڈر ہوگا، اور ٹینڈر کے بعد انشاءاللہ اس پہ بھی کام جاری رہے گا۔ خدمت خلق کا یہ سلسلہ انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے۔ آپ لوگوں سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور آپ لوگوں نے جو محبت دی اور جو محبت کا اظہار کیا، میں اس کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ تو بھائی یہ بتائیں، کل یہ PDM کا اجلاس ہوا تھا، اس میں نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کا یہ جو مین پوائنٹ تھا کہ جی آپ لانگ مارچ کے بعد جو ہے نا آپ ساروں سے استعفیٰ لیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، جو استعفے مانگ رہے تھے PDM والے، ان کو خود استعفے دینے پڑ گئے، اور یہ ایک اسٹریٹجی تھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی۔ اور آج سب جتنا بھی چوروں کا ٹولہ ہے، ایک جو اپنی چوری بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور اس کورونا کے حالات میں جب اس ملک پہ ایک وبا ہے اور ایک وبا آئی ہوئی ہے اس ملک میں، وہ وبا پھیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں مر رہے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کی زندگیاں بچائیں، ہم زندگیوں کے ساتھ، لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ یہ PDM کی ایک شرمناک جو ہے وہ حرکتیں ہیں جو یہ جلسے بلا کے اور لوگوں کا ہجوم اکٹھا کر رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں اور ان لوگوں کے خاندانوں کی سراسر زیادتی ہے، اور اس ملک پاکستان کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ اس ملک کو قرضوں میں ڈبویا ہے انہوں نے، پیپل پارٹی والوں نے، نون والوں نے، اور جو ہے باقی تمام جماعتیں جو ان کے ساتھ اتحادی تھیں۔ میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو ہے ایک وہ کروں گا کہ آپ تو کہتے تھے کہ عمران خان جو ہے وہ ایک یہودی لابی ہے۔ آج جب اس نے اسلام کی بات کی، آج جب اس نے ریاست مدینہ کی بات کی، آج جب وہ اس ملک کو ایک اسلامی
نظریات کے مطابق جو ہے وہ چلانا چاہ رہا ہے. آپ کو کیوں اس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو رہا ہے؟ اور آپ نے جو گزشتہ دنوں بیان دیا ہے پشتون برادری کے خلاف، وہ جو ہے پشتون برادری سراپا جو ہے وہ احتجاج ہے اور سخت غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں. تو یہ بکھلاہٹ کا جو ہے وہ شکار ہیں تمام لوگ. یہ ان کے بیانات سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ اپنے بیانیے میں جو ہیں وہ بکھلاہٹ کا شکار ہیں. ان کا آپس کا اتفاق نہیں ہے اور یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. میں پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں کو یہی پیغام دوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو قائد ہیں، لیڈر جناب عمران خان صاحب، وہ اس قوم کے لیے ایک نیک نیتی کی سوچ رکھتے ہیں. اس ملک پاکستان کو ایک نئے پاکستان کی سوچ رکھتے ہیں اور اس میں نے اور آپ نے شانہ بشانہ ان کا ساتھ دینا ہے. اور انشاءاللہ تمام اداروں میں اصلاحات ہو رہی ہیں. آج سیالکوٹ میں ایئر سیال سیالکوٹ میں جو ہے وہ وہاں پہ افتتاح کیا گیا اور 50 لاکھ گھروں کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا ہے. تمام نوجوانوں سے یہی گزارش ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر مشکل اور راحت کے دنوں میں ساتھ دیں. بہت شکریہ.